السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی امی، نکاح پر نکاح جرم ہے، اور پھر اس رات میں ہوش میں بھی تو نہیں تھی۔ خدا را مجھ پر رحم کریں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ بس کر دو رابیل، میں اب تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے بے وقوف بنا سکتی ہو؟ تو سب کو بے وقوف بنا سکتی ہو۔ امی، میرا یقین کریں، میں نے راہم کے ساتھ نکاح کیا تھا، مگر پھر نہ جانے اس کے بعد کیا ہو گیا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں نیند میں کیسے چلی گئی اتنی جلدی، میں کچھ نہیں جانتی۔ اماں، یہ بچہ راہم کا ہے اور جائز ہے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ وہ نکاح کے بعد میرے پاس آیا تھا، مگر اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی تھی، تبھی مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ لیکن یہاں پر کون مانے گا رابیل؟ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے، نکاح کر لو شہریار کے ساتھ، ورنہ اس بچے کو ہمیشہ کے لیے حرام لفظ جیسی گالی سے بچا سکتی ہو۔ رابیل اپنی ماں کی بات سن کر گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ اپنے بچے کو بدنامی سے کیسے بچا سکتی تھی؟ وہ اپنے جائز بچے کو ناجائز کی گالی سے بچانے کے لیے مجبور ہو گئی تھی، اپنے شوہر کے بڑے بھائی سے نکاح کے لیے۔ اس کی ماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ دنیا ان کو جینے نہیں دے گی۔ وہ نکاح کے لیے مان چکی تھی۔ دلہن بنی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ نکاح پر نکاح کرنا سخت گناہ ہے، اور اس کی ماں بدنامی سے بچنے کے لیے اس کو گناہ پر کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ تو رابیل کا دل چاہا کہ وہ اس شادی سے بھاگ جائے، مگر اس حالت میں وہ جانتی بھی تو کہاں، اس پر راہم کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ رابیل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، رابیل اپنی ماں کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کو اس کی خالہ کے گھر رخصت کر دیا گیا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں رابیل راہم کے ساتھ اپنا مستقبل سوچا کرتی تھی، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب سجاتی تھی، اس کے ساتھ اس گھر میں چھوٹی سی دنیا سوچ لیتی تھی۔ مگر اب راہم نے اس کو اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ کچھ سوچ سکتی۔ اس کو راہم سے سخت نفرت ہو رہی تھی۔ وہ راہم سے، اپنے سابقہ شوہر سے سخت نفرت کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی، یہ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی کہ جب شہریار کو پتہ چلے گا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا۔ مگر وہ حیران رہ گئی جب دروازہ کھلتے ہی شہریار اس کے سامنے بیٹھا، ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس کی باتیں سن کر رابیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ امی، میں راہم سے ہی شادی کروں گی بس۔ بیٹا، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ راہم اچھا لڑکا نہیں ہے۔ ماں، آپ کو تو وہ آپ کی بہن کا بیٹا ہے، پھر بھی آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں اپنے بھانجے کو بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ کیسی طبیعت کا مالک ہے۔ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ اماں، آپ کچھ نہیں جانتی، میں جانتی ہوں اس کے بارے میں سب کچھ۔ اتنا کہہ کر رابیل اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہاں، ہیلو راہم، میں تیار ہوں۔ ہاں، بیگ بھی تیار کر لیا ہے، ہاں، زیور بھی رکھ لیا ہے، سب سو چکے ہیں، میں داخلی دروازے پر کھڑی ہوں۔ ٹھیک ہے، کب تک پہنچو گے؟ فون بند ہو گیا ہوا تھا۔ رابیل دروازے پر کھڑی راہم کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دماغ پر شیطان سوار تھا، وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہی تھی، لیکن اس وقت رابیل پہ راہم کی محبت کا جنون ہی اتنا سوار تھا کہ اسے اچھے برے کی تمیز ہی بھول گئی تھی۔ اسے یہ تھا کہ اب نہیں تھا کہ وہ جو قدم اٹھانے جا رہی ہے اس کے بعد اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، مگر اسے راہم کی محبت پر غرور ہی اتنا تھا کہ اسے ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی اپنے کی ضرورت دوبارہ کبھی پڑے گی ہی نہیں، اور غرور تو خدا کو بھی پسند نہیں۔ راہم دروازے پر کھڑا تھا، رابیل اس کے ساتھ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ راہم نے جلدی سے موٹر سائیکل بھگائی تھی، اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے۔ راہم، تم جانتے ہو نا، ہمیں سب سے پہلے نکاح کرنا ہے اور پھر ہمیں اپنی چھوٹی سی دنیا آباد کرنی ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں، لیکن اس وقت مولوی صاحب کا ملنا مشکل ہے، ہم صبح ہی نکاح کریں گے۔ رابیل پہلے تو پریشان ہوئی، مگر پھر راہم کی بات مان گئی۔
کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ یہ کس کا گھر ہے؟ ربیل نے کچھ پریشانی کی حالت میں راہم سے پوچھا تھا۔ یہ میرے ایک دوست کا گھر ہے، اب ہم یہاں پر ہی رہا کریں گے۔ میں نے اس سے یہ گھر کرائے پر لے لیا ہے اور اب سے ہم یہاں پر ہی رہا کریں گے۔ تبھی ربیل نے اپنا سامان اٹھایا اور ایک کمرے میں چلی گئی۔ راہم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ ربیل کہنے لگی، ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا، اس لیے ہم دونوں آج کی رات تو الگ کمرے میں ہی سوئیں گے نا۔ ربیل راہم کے ارادے سے ناواقف تھی، تبھی اس کی حرکتوں کو شرارت سمجھ رہی تھی۔ ربیل کے دل میں ایک مرتبہ بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ جب صبح اٹھ کے سب گھر والے اسے ڈھونڈیں گے اور وہ کہیں نہیں ملے گی، اور پھر اس طرح ان لوگوں کی کتنی بدنامی ہوگی، محلے والے تو انہیں جینے نہیں دیں گے۔ راہم نے ربیل کا ہاتھ تھاما اور اس کو اپنی طرف کھینچا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو مزید اپنے قریب کر لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ سب ابھی جائز نہیں ہے۔ جانم، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور پھر کل بھی ہم نکاح کر ہی تو رہے ہیں۔ پھر کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ کس بات کی بے اعتباری ہے؟ ارے بے اعتباری کی بات نہیں ہے، بے اعتباری کی بات ہوتی تو میں تمہارے ساتھ یہاں تک نہ آتی۔ تم پر پورا بھروسہ ہے، خود سے بھی زیادہ، لیکن ابھی فی الحال یہ سب کرنا مناسب نہیں ہے۔ ربیل نے اپنا آپ چھڑوایا اور کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے راہم بند دروازے کو عجیب سی مسکراہٹ سے دیکھتا رہا۔ اگلی صبح ربیل کے لیے تو بہت خوبصورت صبح تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد اس کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ وہ لال جوڑے میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوئی تھی، تبھی راہم کمرے میں آیا۔ نکاح مبارک ہو جانم، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ بہت اچھا، ایسا لگ رہا ہے جیسے آج میری زندگی مکمل ہو گئی۔ راہم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا بنا لیا۔ ہاں، اپنا تو میں نے تمہیں بنا ہی لیا ہے، اب اپنے وجود کا حصہ بھی بنا لوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ دودھ پی لو۔ میں جانتا ہوں تم نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ جیسے ہی ربیل نے دودھ پیا، تبھی راہم نے بڑی محبت سے ربیل کا گھونگھٹ اٹھایا تھا اور بڑے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ پھر ماتھے سے ہونٹوں کا سفر اس نے بڑی آسانی سے طے کر لیا۔ ربیل تو شرماتی اپنے اندر ہی چھپتی جا رہی تھی۔ ربیل، تم وعدہ کرو، تم مجھے کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤ گی؟ ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گی۔ ربیل تو راہم پر صدقے واری جا رہی تھی۔ راہم اسے اتنی محبت کرتا تھا، اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا، اور راہم اس پر اپنے پیار کی شدت لٹانے لگا تھا۔ راہم اپنی منمانیاں کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک دم اسے بہت ہی گہرا چکر آیا۔ وہ اپنی جگہ پر واپس گر گیا، مگر جیسے ہی اس نے ربیل کی طرف دیکھا تو وہ بھی گہری نیند میں سو رہی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ دودھ پینے کا اثر اب ہو رہا تھا۔ راہم نے ربیل کو 2 سے 3 مرتبہ ہلا کر چیک کیا، مگر وہ بہت گہری نیند میں تھی۔ ربیل کی جس وقت آنکھ کھلی اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا، مگر باہر سے کافی لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ربیل کو کافی حیرت ہوئی کہ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں، پھر یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ ہو سکتا ہے راہم کے کچھ دوست آئے ہوں۔ ربیل نے جیسے ہی باہر کی طرف قدم بڑھایا تو باہر کافی زیادہ لڑکوں کا ہجوم تھا، مگر وہاں پر راہم کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے ربیل واپس کمرے میں جاتی، ان میں سے ایک لڑکے نے ربیل کو دیکھ لیا۔ ارے وہ دیکھو، لڑکی کتنی خوبصورت ہے، مجھے لگتا ہے رات میں راہم اس کو یہاں لایا ہوگا۔ نہ جانے اس راہم کو کہاں سے اتنی خوبصورت لڑکیاں مل جاتی ہیں۔ یاد ہے پچھلے مہینے جس لڑکی کو لے کر آیا تھا، وہ بھی کتنی خوبصورت تھی۔ خود استعمال کرنے کے بعد اس نے اسے ہمارے حوالے کر دیا، لیکن استعمال ہونے کے باوجود بھی وہ خوب مست تھی۔ ربیل کو لگا کہ وہ جو کچھ بھی سن رہی ہے وہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، راہم ایسا نہیں کر سکتا۔ ربیل تھوڑا آگے بڑھی اور کہنے لگی، کہاں پر ہے راہم؟ ارے یہ گھر وہ ہمیشہ صرف لڑکی لانے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اگلی صبح اس کا کرایہ دے کر چلا جاتا ہے۔ آج بھی وہ صبح صبح مجھے کرایہ دے کر جا چکا ہے۔ اب تم بھی اپنا بوریا بستر اٹھاؤ
اور یہاں سے نکلتی بنو، ورنہ بتاؤ اگر کچھ اور پیسے چاہیے تو ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے۔ ربیل کو اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سن کر بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زمین میں دفن ہو جائے۔ رحم کیا واقعی ایسا انسان تھا؟ ربیل کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جلدی سے کمرے میں گئی اور اپنا سارا سامان پیک کرنے لگی، مگر بیگ میں سے زیورات غائب دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ زیورات کے ساتھ ساتھ اس کے بیگ سے پیسے بھی غائب تھے۔ کیا واقعی اسے دھوکہ ملا تھا؟ مگر راہم نے تو اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ پھر بھلا مگر نکاح نامہ کہاں پر تھا؟ ربیل تو اس بارے میں بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی، اپنے نصیب پر یا شاید اپنی بے وقوفی پر۔ بہرحال اسے یہاں سے اب جلد سے جلد نکلنا تھا، اس لیے اس نے جو کپڑے تھے وہ بیگ میں رکھے اور بیگ اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے گی۔ اگر واپس گھر جاتی تو اس کے ماں باپ اسے جان سے مار دیتے، مگر وہ گھر جاتی بھی تو کس منہ سے؟ آس پڑوس کے لوگ اب تک جان چکے ہوتے کہ ربیل گھر سے بھاگ گئی ہوئی ہے، مگر وہ اب یہاں پر رہ بھی تو نہیں سکتی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف واپس جا رہی تھی، مگر گھر کے دروازے کے آگے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ آخر سب لوگ یہاں پر کیوں کھڑے تھے؟ یہی سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ لوگوں کو چیرتی ہوئی جیسے ہی وہ اندر گئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے ہی چارپائی پر اس کا باپ مردہ حالت میں پڑا تھا۔ آس پڑوس کے لوگ اس کے باپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی ماں اس کے باپ کے سرہانے سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ ابھی وہ اپنی ماں کی طرف قدم بڑھاتی، تبھی اسے اپنے کانوں میں کسی پڑوسن کی آواز آئی، وہ دیکھو اپنے باپ کو کھا گئی، اور اب پتہ نہیں کس منہ سے واپس آئی ہے۔ رات سے گھر سے گئی تھی، نہ جانے کہاں منہ کالا کروا کر آئی ہے، اور وہ بیچارہ باپ اپنی شرافت کے جو ہر وقت قصیدے پڑھتا رہتا تھا، اپنی بیٹی کی گھٹیا حرکت پر اس دنیا سے ہی چل بسا۔ وہ یہ صدمہ برداشت ہی نہیں کر پایا۔ ربیل کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں، یہ ابا کو کیا ہو گیا؟ ابا ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ مگر ربیل کی اماں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو پکڑ کے گھر سے نکال دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا اس گھر میں اب کچھ نہیں ہے۔ جہاں سے آئی ہو وہاں پر ہی چلی جاؤ۔ اماں، مجھے ابا کا چہرہ دیکھ لینے دیں، خدا کے لیے مجھے ابا کا چہرہ دیکھ لینے دیں۔ تمہارے ابا کا کہنا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو میں ان کا چہرہ کبھی بھی تمہیں دیکھنے نہ دوں۔ تبھی ایک پڑوسن ربیل کی اماں کے پاس آئی اور آ کر ان کو کہنے لگی، تم اس سے یہ حق نہیں چھین سکتی، تم گنہگار مت بنو۔ ربیل نے جو کیا وہ اس کا دین ایمان تھا، مگر تم اس کو اس کے باپ کا چہرہ نہ دکھا کر گنہگار مت بنو۔ جنازے کے بعد ربیل اپنی ماں کے پاس گئی اور اس کے پیروں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں، تم صحیح کہتی تھی، وہ شخص قابل اعتبار نہیں تھا، مگر میں نے تمہاری ایک نہ سنی۔ کاش اس روز میں تمہاری سن کر مان لیتی تو آج مجھے یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ اماں، وہ شخص دھوکے باز نکلا، اس نے مجھ سے نکاح کیا مگر پھر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اماں، میں کیا کروں گی؟ تبھی ربیل کی اماں نے ہلکا سا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جس عمر میں ہے اس میں بات کو سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ اس وقت ربیل کو بس اپنی محبت کی فکر تھی۔ 3 ہفتے ہو چکے تھے ربیل کو اپنے گھر رہتے ہوئے۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ آج کل اس کی طبیعت کچھ خراب سی چل رہی تھی۔ بار بار متلی کا احساس ہوتا تو کبھی اسے چکر آتے۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے ابھی اپنی حالت کے بارے میں اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا تھا۔
تبھی ایک روز راہم کی اماں ربیل کے گھر آئیں۔ ربیل باہر پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ربیل نے جیسے ہی اپنے خالہ کو دیکھا تو ربیل کو راہم کی بے وفائی پھر سے یاد آنے لگی تھی۔ ربیل نے خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا۔ نہ جانے ربیل کی ماں اور اس کی خالہ میں کیا بات چیت ہوتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس کی خالہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر گھر سے چلی گئی۔ ربیل کو اپنی خالہ کی حرکت کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ربیل جیسے ہی اپنی اماں کے پاس گئی تو ان سے پوچھنے لگی کہ خالہ خیریت سے آئی تھیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ان کے بیٹے نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ تو پھر ربیل کی اماں کہنے لگیں وہ تمہارا رشتہ لینے آئی تھی۔ ربیل کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اپنی ماں کی بات سن کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرا رشتہ کیا راہم؟ ان کے گھر سے ہی خالہ سے کہیے کہ ایک مرتبہ راہم سے کہیں کہ مجھ سے مل لے۔ میں اسے ایک مرتبہ ملنا چاہتی ہوں، اس کے بعد جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی ہوگا۔ مگر ربیل کی اماں نظریں چرانے لگی۔ ربیل، وہ تمہارے لیے شہریار کا رشتہ لے کر آئی تھیں۔ ربیل نے آنکھیں پھاڑ کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ہرگز شہریار سے شادی نہیں کروں گی۔ میں اس کے بھائی کے نکاح میں ہوں، اور آپ تو جانتی ہیں کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ابھی ربیل اتنی بات کر ہی رہی تھی کہ پھر سے اسے چکر آنے لگے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ربیل، ربیل آنکھیں کھولو بیٹا، کیا ہوا ہے تمہیں ربیل؟ شازیہ بیگم بھاگ کر اپنے پڑوس میں سے دائی کو بلا لائیں۔ دائی نے جیسے ہی ربیل کا چیک اپ کیا تو اس کے بعد جو بات انہوں نے شازیہ بیگم کو بتائی، شازیہ بیگم کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ربیل امید سے تھی۔ ربیل کو ہوش آیا تو شازیہ بیگم اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہیں؟ اماں بتائیں نا، کیا ہوا ہے؟ کبھی شازیہ بیگم نے ربیل کو دیکھا اور کہا، تم ماں بننے والی ہو، اب یہ دنیا اس بچے کو کیسے قبول کرے گی؟ ہر کوئی اس کو گالی دے کر پکارے گا۔ ربیل کو تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بت بنی کبھی اپنی ماں کو دیکھتی تو کبھی اپنے پیٹ کی طرف دیکھتی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے اور اس کا باپ لاپتہ ہے۔ تبھی شازیہ بیگم نے ربیل کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا، ربیل، شہریار سے شادی کے لیے ہاں کر دو، ورنہ اس بچے کو نام دیتے دیتے تم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ مگر ہر کوئی اس کو برے القاب سے ہی پکارے گا۔ اپنا نہ صحیح، اس بچے کا ہی سوچ لو، اس بچے کو اس کے باپ کا نام مل جائے گا۔ مگر اماں، یہ راہم کی اولاد ہے، میں کیسے شہریار سے شادی کر سکتی ہوں؟ راہم سے میرا نکاح ہوا تھا، اس نے مجھے ابھی طلاق نہیں دی تھی، پھر کس طرح نکاح پر نکاح کر لوں؟ اتنا بڑا گناہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ دیکھو ربیل، اگر تم نکاح نہیں کرو گی تو اس بچے کو دنیا کے ظلم و ستم سے نہیں بچا سکو گی۔ اس بوڑھی ماں پر ایک احسان کر دو، آج تک تم نے میری کوئی بات نہیں مانی، اب یہ مان لو اور مجھے رسوا مت کرنا، خدا کے لیے میری بات مان لو۔ ربیل تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ یہ کیسے کر سکتی تھی؟ مگر اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ جو اس کی اماں کہہ رہی تھی اسے ماننا ہی تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ربیل کو شہریار کے رشتے کے لیے ہاں کرنی ہی پڑی، کیونکہ اس کی اماں نے اسے کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں دکھایا تھا۔ وہ دلہن کے جوڑے میں بیٹھی بت بنی اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب شہریار کو اس بات کا علم ہوگا کہ ربیل پہلے سے ماں بننے والی ہے تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا؟ ربیل یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی اور گھبرا بھی رہی تھی۔ آنن فانن نکاح ہوا اور پھر ربیل رخصت ہو کر اس کی خالہ کے گھر پہنچا دیا گیا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں پر آنے کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر اب وہ شخص بدل گیا تھا جس کے ساتھ وہ اس گھر میں آنے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ مگر اب گھر تو وہی تھا، مگر خواب دیکھنے والا انسان بدل گیا تھا۔ ربیل کو شہریار کے کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ خوف کے مارے اسے ٹھنڈے پسینے کی تریلیاں آ رہی تھیں۔
اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ ربیل خود میں ہی سمٹنے لگی، مگر اس کی جان لبوں پر آ گئی تھی جب شہریار آتے ہی اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ ربیل تو اس کی باتیں سن کر حیران تھی۔ ربیل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ربیل شہریار کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ بھلا ربیل سے معافی کیوں مانگنے لگا، مگر جب شہریار نے ربیل کو ایسی ایسی باتیں بتائیں جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی تو ربیل کی آنکھیں باہر کو آ گئی۔ ربیل نے بے یقینی سے شہریار کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شہریار نے ربیل کو دیکھا اور اسے کہا، میں جانتا ہوں تمہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہوگا، مگر یہی حقیقت ہے۔ ربیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنا بڑا دھوکا اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا تھا؟ شہریار نے ربیل کو بتایا کہ راحم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہی نہیں تھا، وہ صرف ایک دھوکا تھا۔ وہ کاغذات جھوٹے تھے جو ربیل کے نکاح کے تھے۔ راحم کو برے کاموں کی عادت پڑ چکی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ ربیل کو بھی استعمال کرنا چاہتا تھا، اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے ربیل کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور اس کا استعمال کر کے اسے پھینک دیا۔ اصل میں ربیل کا نکاح کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، یہ کیا غضب کر دیا تمہارے بھائی نے؟ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ میں تو ابھی تک یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ نکاح پر نکاح کر کے میں کس طرح یہ گناہ اپنے سر لے سکتی ہوں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ گناہ میں نہیں تمہارا بھائی کر چکا ہے۔ ربیل کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ شہریار کے چہرے پر کہتی جا رہی تھی۔ ربیل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ راحم کا چہرہ نوچ لے، مگر ابھی فی الوقت وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شہریار نے جب سنا کہ ربیل ماں بننے والی ہے تو وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تبھی ربیل شہریار کے قدموں پر بیٹھی اور کہنے لگی، راحم کہاں پر ہے؟ اس نے اگر اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے وہ کہاں پر ہے۔ ایک دفعہ مجھے اس سے ملوا دیں، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں جس تکلیف سے گزر رہی ہوں میں اس کو اس بات کی سزا دینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ آپ کا بھائی ہے، مگر وہ میرا گنہگار ہے۔ شہریار نے ربیل کو جنونی ہوتے دیکھا تو اسے پریشان ہونے سے منع کیا۔ ربیل، آپ کو اس حالت میں اتنی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ریلیکس ہو جائیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اور رہی بات اس بچے کی، تو یہ بچہ میرا ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اس کو اپنا نام دوں گا، مگر آپ ابھی فی الحال خاموش ہو جائیں کیونکہ گھر پہ کوئی نہیں جانتا کہ راحم کہاں پہ ہے۔ شہریار، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں یا آپ انصاف کا ساتھ نہیں دیں گے؟ مجھے انصاف چاہیے۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا، ابھی فی الحال آپ کو اپنا بھائی ٹھیک لگ رہا ہوگا، مگر وہ میرا گنہگار ہے۔ ربیل، اس نے جو گناہ کیا خدا نے اس کو اس کی سزا دے دی ہے، اب آپ خدا اور اس کے درمیان میں مت آئیں، اس کو معاف کر دیں۔ وہ بہت تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی۔ ربیل نے شہریار کی طرف حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھا۔ خدا نے اس کو کیسی سزا دی ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تبھی شہریار کہنے لگا، اس کو برین ٹیومر ہے اور آخری سٹیج پر ہے۔ وہ تو اٹھنے بیٹھنے سے بھی لاچار ہو گیا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے کہ ایک دفعہ ربیل سے کہہ دو کہ مجھے معاف کر دے۔ شاید اس کی بد دعاؤں کا ہی اثر ہے جو مجھے اتنی تکلیف مل رہی ہے۔ میں ایسی تکلیف کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا۔ ربیل سے کہو مجھے معاف کر دے۔ ربیل کو کچھ دیر کے لیے تکلیف ہوئی تھی، مگر جو راحم نے ربیل کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد وہ اپنا دل سخت کر چکی تھی۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ راحم مرتا ہے یا جیتا ہے، اسے بس اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ اس نے جو ربیل کے ساتھ کیا وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔
شہریار کے بہت کہنے کے باوجود بھی اس نے بس ایک ہی بات کہی تھی کہ میں راہم کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے تکلیف پہنچائی۔ مگر شہریار نے اسے بہت سمجھایا کہ مرنے والے کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن ربیل کا ایک ہی کہنا تھا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کتنی حد تک تکلیف میں جا کر مرتا ہے۔ جتنی حد تکلیف میں جا کے مرے گا اتنا ہی مجھے سکون ملے گا۔ اور اس نے بدلہ مجھ سے کس بات کا لیا؟ آخر میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ تبھی شہریار کہنے لگا، تمہیں یاد ہوگا ہماری ایک کزن کی شادی پر تم نے راہم کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، اس کے ایک شوخ پن کی وجہ سے۔ تب سے ہی وہ اس بات پر اٹکا ہوا تھا کہ وہ تمہیں اپنا بنا کر چھوڑ دے گا۔ ربیل کو فوری طور پر یاد آیا تھا کہ جب ربیل 21 سال کی تھی تب اس کی ایک کزن کی شادی تھی۔ ربیل ایک ایٹیٹیوڈ میں رہنے والی لڑکی تھی جو کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالتی تھی، خاص طور پر خاندان کے لڑکوں کو۔ سب اس کی اس عادت سے واقف تھے، اسی لیے کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ ربیل کا اترا کر چلنا راہم کو بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ وہ ایک دن ربیل کا یہ غرور توڑ کر رہے گا، اس کو ایسا جھکائے گا کہ وہ کبھی سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہے گی۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ربیل کا نمبر نہ جانے کہاں سے لیا اور پھر اس کو ایک اجنبی نمبر سے میسج کرنے لگا۔ جوانی کے دن تھے۔ ربیل پہلے تو ان میسیجز کو نظر انداز کرتی رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ نہ جانے کیوں اسے راہم کے میسیجز کی عادت ہونے لگی۔ وہ باقاعدہ اس کے میسیج کا انتظار کرتی تھی، بے شک آگے سے جواب نہیں دیتی تھی، مگر سین کر کے خوش ہوتی رہتی۔ ربیل کا یہ غرور ہی تھا جو اسے اس راہ پر لے آیا تھا، اس موڑ پر لے آیا تھا جہاں پر نہ وہ آگے کی تھی اور نہ پیچھے کی۔ ربیل نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کا غرور ایک روز مٹی میں مل جائے گا اور وہ خاک برابر رہ جائے گی۔ ربیل نے شہریار کی طرف بے یقینی سے دیکھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ راہم نے ربیل کو اپنے پیار بھری باتوں میں پھنسانے کی کوشش شروع کر دی، اور انہی دنوں ربیل کے ابا نے اس پر سختی کی تھی، جس وجہ سے وہ گھر سے باہر جانا چاہتی تھی۔ جب ربیل کو معلوم ہوا کہ راہم اس کی خالہ کا بیٹا ہے تو اس کو اس بات کی خوشی ہونے لگی کہ گھر والوں کو منانا آسان ہوگا، لیکن شازیہ بیگم کسی بھی صورت ربیل کی شادی راہم سے نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ شازیہ بیگم اپنے بھانجے کی عادتوں سے واقف تھی۔ ربیل کیونکہ کبھی ان کے گھر نہیں گئی تھی، اسی لیے کسی کو اتنا نہیں جانتی تھی، لیکن شازیہ بیگم سب کی عادتوں سے واقف تھی۔ اور پھر ایک روز راہم نے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ربیل کا غرور مٹی میں ملا دیا تھا، اسے شادی کا جھانسا دے کر اسے اپنے جال میں پھنسایا، اس کا سارا مال و دولت اکٹھا کیا اور اسے دھوکہ دے کر چلا گیا۔ ادھر تو ربیل کا غرور ٹوٹا تھا، مگر دوسری طرف راہم کو بھی اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ خدا نے اسے ایسی آزمائش میں ڈالا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔ موت اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ ربیل سے ایک مرتبہ ملنا چاہتا تھا، مگر شہریار کا کہنا تھا کہ ربیل سے راہم کبھی نہیں مل سکتا، کیونکہ اب وہ ربیل کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب تو وہ شہریار کی بیوی تھی، اب بھلا کس طرح وہ ربیل کے مجرم تک ربیل کو جانے دیتا؟ گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ راہم کہاں پر ہے سوائے شہریار کے۔ ربیل نے 2 سے 3 مرتبہ درمیان میں اس بات کا اقرار کیا کہ وہ راہم سے صرف ایک مرتبہ ملنا چاہتی ہے، وہ اسے معاف کر دے گی، لیکن وہ صرف اسے اتنا جاننا چاہتی ہے کہ انسان اتنا ہی سخت دل ہے کہ وہ کسی کی زندگی برباد کر دے۔ اسے بتانا چاہتی ہے کہ ربیل کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس کا ہے، لیکن شہریار جانتا تھا کہ یہ سب جاننے کے بعد راہم کو مزید تکلیف ہوگی۔ وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں تھا،
اس لیے اب وہ مزید تکلیف برداشت کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شہریار مسلسل ربیل کو روک رہا تھا، مگر ربیل کی صرف ایک ہی ضد تھی کہ صرف ایک مرتبہ وہ راہم سے ملنا چاہتی ہے۔ شہریار مجبور ہو چکا تھا، وہ اپنی بیوی کو مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ 7 مہینے گزرنے کے بعد آخر کار شہریار نے ربیل کی بات مان ہی لی اور ربیل کو لیے راہم کے پاس چلا گیا۔ یہ ایک بوسیدہ سا گھر تھا، ایک چارپائی اور کچھ ٹوٹی پھوٹی چیزیں آس پاس پڑی تھیں۔ چارپائی پر ایک وجود تھا جو وجود کم اور ڈھانچہ زیادہ لگ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی ڈھانچے کے اوپر کپڑے پہنائے گئے ہیں۔ ہاتھ پاؤں ککڑی کی طرح سوکھ گئے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، سر پہ بالوں کا ایک نام و نشان نہیں تھا۔ وہ خوبصورت جوان لڑکا کسی 80 سال کے بوڑھے بابے سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں جھپکے بغیر آگے بڑھ رہی تھی۔ راہم کا چہرہ ٹیڑھا ہو چکا تھا، آنکھیں آسمان کو لگی ہوئی تھیں اور وہ بے جان وجود اس قابل نہیں تھا کہ اس کو مزید کوئی تکلیف دی جاتی، مگر نہ جانے کیوں ربیل کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگی تھی جب شہریار نے اس کا بازو پکڑ لیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے منت سماجت کرنے لگا کہ خدارا ایک مرتبہ پھر سوچ لو، اس کا بھائی پہلے ہی موت کے منہ میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ ربیل کی باتیں سننے کے بعد وہ آخری سانسیں بھی تکلیف میں لے۔ لیکن ربیل کو اس وقت صرف اپنا بدلہ لینا تھا۔ راہم نے جو اسے تکلیف پہنچائی تھی وہ ابھی تک بھول نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی راہم کو معاف کر پا رہی تھی۔ ربیل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی راہم کے پاس گئی اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ راہم نے اپنی نظریں ربیل کی طرف کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس کا وجود کانپنے لگا تھا، مگر اس کی زبان سے ایک لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بولنا چاہتا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ بے بسی کیا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ اب تو تم اچھے سے محسوس کر رہے ہوگے کہ ایک بے بس انسان جب کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو وہ کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ میری تکلیف کا اندازہ تو تمہیں ہو ہی رہا ہوگا۔ یہ بچہ دیکھ رہے ہو، جانتے ہو یہ کس کا ہے؟ راہم کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں، جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہو کہ نہیں، میں نہیں جاننا چاہتا، مجھے کچھ مت بتاؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ مگر ربیل نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا جب اس نے بتایا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، راہم کا ہے، اس کے گناہ کی نشانی جو ربیل ابھی تک اپنے ساتھ لیے پھر رہی ہے۔ جانتے ہو راہم، جب یہ دنیا پر آئے گا تو میں اس کو بتاؤں گی کہ تمہارا باپ کون ہے، اس کو تمہارے بارے میں اور تمہاری دی گئی اذیتوں کے بارے میں اور تمہارے دیے گئے دھوکوں کے بارے میں بتاؤں گی، تاکہ اسے اندازہ ہو کہ وہ کس باپ کی اولاد ہے، تاکہ میرے ساتھ ساتھ تمہاری اولاد بھی تم سے نفرت کرنے لگے۔ تمہیں مر کے بھی سکون نہیں آئے گا۔ تم نے مجھے تکلیف دی، میرا دل دکھایا، مگر تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا تو مجھے پیار کے دھوکے میں ڈال کے مجھے چھوڑ دیتے ہیں، مگر تم مجھے وہاں تک پہنچایا جہاں سے آگے نہ تو میں کچھ سوچ سکتی تھی اور نہ ہی آگے جا سکتی تھی۔ اتنا سب کہتے ہوئے ربیل ہانپنے لگی۔ وہ ہانپ رہی تھی لیکن وہ ایک منٹ کے لیے بھی خاموش نہ ہوئی۔ شہریار پیچھے سر جھکائے کھڑا تھا، تبھی وہ راہم کے قریب بیٹھ گئی۔ راہم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آنسو تو ربیل کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ تبھی پھر وہ راہم کے قریب ہوئی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں معاف کیا، رب بھی تمہاری موت کو آسان کرے۔ اتنا کہہ کر ربیل وہاں پر رکی نہیں تھی، باہر کو نکلنے ہی والی تھی جب شہریار کی چیخوں کی آوازیں سن کر اپنی جگہ پر تھم گئی۔ راہم اس دنیا سے جا چکا تھا۔ شہریار مسلسل اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دنیا سے جانے والے بھی کبھی واپس آئے ہیں؟ ربیل دروازے پر کھڑی سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کے ساتھ اس نے اتنی محبت کی،
جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا اس نے فیصلہ کیا تھا، آج وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اور پھر وہ جس حالت میں گیا، مگر ربیل تو اس سے محبت کرتی تھی۔ میں اس کے مرنے کے فوری بعد جانے ربیل کی نفرت کہاں چلی گئی۔ وہ روتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ شہریال کے لیے ربیل کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ رحم کو جس وقت گھر لے جایا گیا تو وہاں پر کہرام مچ گیا۔ شازیہ بیگم ربیل کے پاس کھڑی ہوئی۔ ربیل بیٹا، جانے والوں سے نفرت نہیں کیا کرتے، اسے معاف کر دو، اس کا معاملہ خدا کے سپرد کر دو۔ مگر ربیل نے کچھ نہ کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ رحم کی تدفین کے بعد گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس روز کے بعد سے ربیل کی حالت کافی خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل طور پر بستر پر آرام کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ ربیل کو اللہ نے بیٹے سے نوازا تھا جو ہو بہو رحم جیسا تھا۔ وہ جب جب اپنے بیٹے کو دیکھتی تو اس کو رحم کی یاد آتی تھی، مگر اب وہ کیا رحم سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ جبکہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی تو ہمیشہ رحم کی بخشش کی دعا کی۔ شہریار اس کا بہت خیال رکھتا تھا، وہ اس کو کوئی تکلیف نہیں آنے دیتا تھا۔ ربیل بھی شہریار کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ربیل کو امید نہیں تھی کہ شہریار اس کے بیٹے کو حقیقتاً باپ کا پیار دے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ رحم کے بیٹے میں اپنے بیٹے کو بتائیں، مگر شہریار نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں میری محبت میں کوئی کمی نظر آتی ہے تو بے شک اپنے بیٹے کو اس کے باپ کے بارے میں بتا دو، ورنہ اس کو اس تکلیف میں مبتلا مت کرو، کیونکہ کسی بیٹے کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ اپنے باپ کی برائی سن سکے۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ کل کو جب اس کے اور بہن بھائی ہوں گے تو ان کے ساتھ مل کر چل نہیں سکے گا۔ ربیل بھی اس بات کو سمجھ سکتی تھی، اس لیے اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ رحم کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ہو کر زندگی گزارے گی، اور اس میں شہریار نے ربیل کا بہت ساتھ دیا تھا۔ ربیل رحم کو بھولی تو نہیں تھی، مگر اب وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی کہ اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا تھا۔ اللہ نے ربیل کو اس کے صبر کا پھل دے ہی دیا تھا۔ شہریار واقعی ہی اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ ربیل ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ اگر شہریار جیسا شوہر نہ ملتا تو وہ کیا کرتی، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہوتا۔ شازیہ بیگم اس دنیا سے رخصت کر چکی تھی۔ اب بس اگر کوئی ربیل کا سگا تھا تو وہ صرف شہریار تھا۔ ربیل کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا تھا، مگر اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی ایسی کی تھی کہ کوئی شخص اسے ورگلا نہیں سکتا تھا۔ اسے یہ یقین تھا اس بات کا کہ اس کی بیٹی کم از کم وہ قدم کبھی نہیں اٹھائے گی جو ربیل نے اٹھایا تھا۔ وقت انسان کو بدل دیتا ہے، جیسے وقت میں ربیل کو بدل دیا تھا۔ پہلے وہ جس طرح کی تھی ویسی نہیں رہی تھی، اور حالات انسان کے لیے ایک جیسے نہیں رہتے۔ وقت برا بھی آیا اور اچھا بھی، بس فرق یہ تھا کہ برے وقت سے وہ مایوس نہیں ہوئی اور اچھے وقت کا اس نے استعمال کیا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ اپنے گھر میں خوش اور آباد تھی، اپنے بچوں کے ساتھ۔ بس اپنے سب سے بڑے بیٹے کو دیکھ کر وہ اکثر پریشان ہو جاتی تھی، لیکن یہاں پر بھی شہریار اس کا بھرپور ساتھ دیتے، اسے سمجھاتا، ہفتے 2 ہفتے بعد اس کا برین واش کرتا رہتا۔ ربیل چاہتی تھی کہ رحم کا بیٹا اس کی قبر پر جائے، مگر یہاں بھی شہریار نے اسے ٹوک دیا تھا کہ تم کیوں اس کو اس دنیا کے ساتھ جینے نہیں دیتی؟ جب سب یہ جانتے ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے، پھر کیوں بلا وجہ تم سب کی نظر میں ہمارے بچے کو لا رہی ہو؟ ہم تو برداشت کر لیں گے، مگر دنیا والے اسے جینے نہیں دیں گے، اور اگر تم ایسا کرنا چاہتی ہو تو تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن میرا تمہیں یہی مشورہ ہے کہ اپنے بیٹے کو اس دھوپ سے بچا کر رکھو، اسے چھاؤں دو، کیونکہ اس سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ دھوپ میں تھا، اور جو کچھ بھی ہوا اس میں اس بچے کا تو قصور نہیں تھا، غلطی تو اس کے باپ کی تھی نا، پھر اس کی سزا اس بچے کو کیوں ملے؟
بات تو اس دنیا میں رہا نہیں۔ اب اس بچے کو اس چیز کی سزا دینے کا کیا مقصد ہے؟ وقت کا کام ہے چلتے رہنا، تو وہ چلتا رہا۔ جو رک جائے وہ انسان کہلاتا ہے۔ وقت نہ تو کبھی کسی کے لیے رکا ہے اور نہ ہی کبھی رکے گا۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اس وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ جو اپنے ماضی کو لے کر ٹھہر جائے، رک جائے، وہ کم از کم عقل مند انسان نہیں کہلاتا۔ ایک یہی خاصیت ہے، وقت اچھا ہو یا برا کسی کے لیے رکتا نہیں۔ اچھا ہو تو برے کا بھی انتظار کرنا چاہو، یہ اور برا ہو تو اچھے کا۔ دل لگا کہ وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا، لیکن برا وقت آتے ہی جو شخص مایوس ہو کر سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ شخص ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے، اور جو وقت کے ساتھ ساتھ اسی مقدار کے ساتھ بھاگتا رہے، وہ شخص ہمیشہ فائدہ۔ اور ربیل بھی ان عقل مند لوگوں میں سے تھی، جس نے وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے اور اسے چلتے وقت کا فائدہ اٹھایا۔ اس سب میں شازیہ بیگم نے اور شہریار نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ہاں، اگر وہ اکیلی ہوتی تو شاید پتہ چل گئی رک جاتی، ابھی بھی اپنے ماضی کو لے کر رو رہی ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔